وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وآزم شانہ کی حمد السلام اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، میرا رب تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ آداب معاشرت یا کاروباری زندگی کے اصول ہر جگہ ہماری رہنمائی ہے، چاہے کھانے کا طریقہ ہے، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا طریقہ سلیقہ، ہر چیز اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ الگ چیز ہے، لیکن اسلام سمجھاتا ہے۔ اور آداب معاشرت میں سے ایک وہ چیز جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں متعدد مرتبہ ہمیں ارشاد فرمایا۔ قرآن کے اندر کسی چیز کا آ جانا ہی یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے، اور سونے محبوب کا اس کو بیان کر دینا ہی یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آداب معاشرت میں سے گھر میں جانے آنے کے آداب۔ یقین مانے بظاہر بندہ پڑھا لکھا لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب پھر وہ بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یار یہاں گھر میں آنے جانے کا طریقہ سلیقہ سرے سے ہی معلوم نہیں ہوتا۔ گھر میں کیسے آنا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، گھر میں بیٹھ کر گفتگو کیسے کرنی ہے، دوسرے کے گھر میں جا کر کس انداز میں بیٹھنا اٹھنا ہے، یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس کو میرے رب نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ ہماری نظر میں شاید میں بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی ہو کوئی بات نہیں ہے، جانے آنے کا طریقہ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی نوجوان کی نئی نئی شادی ہو نا، تو کوئی بزرگ کوئی چاچا گھر میں آئے اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہہ جائے، تیری بیگم کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی خدمت نہیں کر دی۔ چاچے نے کون سا بار بار آنا ہے، بس ایک مرتبہ آنا تھا۔ یہ اتنے جملے جو اس نے کہے ہیں، آپ یقین مانے میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے کئی مہینے لڑائی رہے۔ گھر کا جو محبت والا رشتہ تھا نا، اس کے اندر ہی یہ تباہی کا بیج ڈال گیا۔ اتنے لفظ اسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں سے۔ اسلام پراپر رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں، پارہ 22 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز سے سمجھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم داخل نہ ہو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے۔ یہاں اس آیت میں نبی کا گھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان کیا گیا، اور 18ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو ویسے ہی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، فرمایا اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا بولا جاتا ہے، نہیں جی ہمارے فیملی ٹرم ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، دروازہ کھولتے ہیں فوراً اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر تمہیں کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اور اپنا گھر دیکھیں، محبوب کا تو انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گھر کے بارے میں بتایا، آداب سکھائے، تو ایک نوجوان عرض کرنے لگا حضور میں اور میری ماں رہتے ہیں گھر میں، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا تو فرد ہی نہیں، تو کیا اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہوں؟ اپنا گھر ہے میرا اور صرف میری ماں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ حالت میں یا اس حالت میں دیکھو جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ اس کی نہیں یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ تو فرمایا پھر اجازت لے لیا کرو۔ اور اجازت کا انداز یہاں اپنے ہی گھر میں کیا ہونا چاہیے کہ اونچی آواز سے کھنکھار دے، پاؤں ذرا زور سے مار دے، دروازہ ذرا زور سے کھول کے بند کر دے، تاکہ گھر میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ درست کر لیں۔ اگر اس حالت کسی ایسی حالت میں بیٹھی ہیں تو اس حالت کو بدل لیں۔ دوپٹہ وغیرہ اترا ہے تو چادر اور دوپٹہ لے لیں۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، بے حیائی کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام کے جتنے اصول ہیں وہ حیا پر مبنی ہیں۔ کیا پیارا انداز، فرمایا اجازت لو۔ یہ جو ہمارا اصول ہے نا، ہم بڑے فریگنس ہیں، فیملی ٹرم ہے، فرمایا نہیں، اجازت لے کر پھر داخل ہونا ہے۔ اور اسی آیت میں سورۃ الاحزاب کے اندر جا کر اللہ رب العزت نے مزید آگے فرمایا کہ اذا دعیتم، جب تمہیں کوئی دعوت دے، گھر پر بلائے، دعوت شادی پر بلا لیا یا ویسے دعوت پہ بلا لیا، تو فدخلوا، اب تم اس کے گھر میں آئے ہو، داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، جب تم نے کھانا کھا لیا تو فانتشروا، اب بیٹھے نہ رہو، منتشر ہو جاؤ، اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں کی لذت اٹھانے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو کہ اگر اہل خانہ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے کہ یار یہ بیٹھے رہیں، کوئی باتیں سنائیں اور ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن کئی مرتبہ یقین مانے ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا، وہ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں انہیں کدوں جانا ہے یار۔ فرمایا ایسا نہ ہو، اہل خانہ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب جائے گا۔ دعوت کے لیے تمہیں بلایا تھا، شادی کا ایونٹ ہے، کھانا تم نے کھا لیا، یار اس نے دیگر مہمانوں کو بھی تو دیکھنا ہے۔ تم اپنے گھر چلے جاؤ، جو دور کے مہمان ہیں انہیں بھی تو اس نے وقت دینا ہے، دیگر معاملات کو بھی تو ٹائم دینا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ٹائم نہ دیا اسے تو وہ اپنے ذہن میں یہ بدگمانی پال لیتا، کہتا یار ساڈی تو کوئی بکت ہی نہیں ہے دی نظر، سانو تو یہ ٹائم ہی نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے یہاں تک سوچنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم نے کھانا کھا لیا ہے تو فَانْتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں کی لذت اٹھانے کے لیے بیٹھے نہ رہو، بلکہ اب گھروں کو چلے جاؤ۔ اسلام بیان کر رہا ہے،
اسلام شرم حیا اس چیز میں کوئی نہیں کہ یار یہ چیز نہیں بیان کرنی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، نہیں۔ فرمایا یہ تو آگے جا کر آیت میں فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، دل زیادہ صاف ستھرے رہیں گے بھائی اس طرح۔ تو پہلی چیز جو بیان کی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اجازت لے کر داخل ہوں، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا نہیں چاہیے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور فرمایا پھر اسے سلام کرو۔ یہ سلام ایزن ہوتا ہے۔ سلام ایزن کا مطلب یہ ہے اجازت والا سلام۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے جو گھر میں جا کر آپ بندے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں، وہ سلام الگ ہے۔ عرب کا کلچر اور ماحول آج بھی اسی طرح ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اور کیا پیارا انداز ہے محبوب کا۔ فرمایا پہلے تو سلام کرو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور فرمایا 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے فرجعوا، واپس پلٹ آؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں پہلی مرتبہ تو شاید آہستہ آواز میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دوسری مرتبہ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ اللہ خیر کرے کہتے ہیں شاید لگتا اندر آواز نہیں جان رہی، اس قدر زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسا نہیں، دروازہ 3 مرتبہ کھٹکھٹایا ہے، یار ہو سکتا ہے صاحب خانہ آرام کر رہے ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہی گھر میں اکیلی ہو، تو فرمایا اگر تمہیں اجازت نہیں ملی، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلا، تمہارے سلام کا جواب نہیں آیا، تو بغیر ناراض ہوئے واپس پلٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کیا محبوب کا انداز دیکھیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت کی شاندار انداز سے فرماتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، یار جب کسی کے گھر جاؤ نا، دروازہ کھٹکھٹا کر دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہا کرو، سائڈ پر کھڑے ہو جایا کرو، کہ جب صاحب خانہ آئے گا دروازہ کھولے گا تو کہیں تمہاری نظر اس کے گھر میں نہ چلی جائے۔ یہ نظر کی پاکیزگی کے لیے فرمایا سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کر سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ، جب وہ دروازہ کھولے اسے سلام کرو، اور جب سلام کرو پھر اس کے بعد اس سے اجازت مانگو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر وہ اندر آنے کی اجازت دے تو اندر آ جاؤ۔ ہو سکتا ہے یار اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، یا کچھ ایسا جس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی ایونٹ ایسا آ جاتا ہے، یا گھر میں مہمان پہلے سے موجود ہیں، آپ کہ نہیں میں اندر ہی بیٹھنا ہے، وہ کہتا ہے اچھا پھر کھلو دو یار میں کوئی جگہ بنانا ہوں۔ تنگ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اسلام آسانی دے رہا ہے، اسلام ہمیں بتا اور سمجھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا انداز، فرمایا تمہیں اب اجازت مل گئی، اب تم نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پارہ 18 ہے، سورۃ النور ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا محبوب مومنوں سے فرما دو کہ نگاہیں نہ کچھ نیچی رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اندر جاتا ہے بندہ ہر چیز کا معائنہ کر لیتا ہے، اس کے گھر میں پتھر کون سا لگا ہے، ٹائل کون سی لگی ہے، چھت پر سیلنگ کون سی ہوئی ہے، اس کے دروازے کس کے بنے ہیں، کنڈی کون سی لگی ہوئی ہے، جناب کون سا برانڈ ہے، ہر چیز کا معائنہ، تانک جاگ ہر چیز۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو الماریاں لگی ہیں وہ بھی کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام منع کر رہا ہے، اسلام مومن کی تربیت کر رہا ہے۔ فرمایا یغضوا ابصارا،
یغضوا من ابصارہم، چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ بڑا خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ مہمان کی تربیت ہے۔ اور میزبان سے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب جو مومن عورتیں ہیں ان سے فرما دیں، جو گھر والی ہیں، صاحب خانہ عورتیں ہیں، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی بغیر پردے کے مہمانوں کے سامنے نہ آئیں، اپنی آنکھوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی شرم یعنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں۔ دونوں کے اندر ایک دیوار قائم کی ہوئی ہے، اور اس دیوار کا نام حیا کی دیوار ہے یار۔ جب اس طرح ہمارا آنا جانا ہوگا تو پھر وہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی، وہاں نفرتیں نہیں ہوں گی۔ وہ کہیں گے یار کتنے مہذب انداز سے آتا ہے، اور کتنے پولائٹنس انداز میں بیٹھا رہتا ہے، اور کس قدر سادہ انداز کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہے۔ اللہ خیر کرے، کچھ مہمان میں نے بتایا ایسے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے وہ گھر میں آئے ہی نہ، اور کچھ جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس طرح اگلے کے گھر میں جانا چاہیے، یقین مانے اس طرح کے مہمان آئے نا تو دل کرتا ہے یار یہ تھوڑی دیر بیٹھیں، ان کی بات سننے کا دل کرتا ہے۔ بلکہ مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت قیس بن سعد، اس حضرت سعد بہت بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت قیس، کہتے ہیں میں گھر میں تھا، ابا بھی گھر میں تھے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ آ کر دروازے پر دستخط دی، اور دستخط دے کر ساتھ ہی بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت سعد اندر ہی تھے، محبوب کی آواز کو سنا نا تو بڑی آہستہ آواز میں کہنے لگے وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر گزری، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم، یعنی سلام عزت، کیا گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت سعد نے پھر آہستہ آواز میں کہنے لگے وعلیکم السلام۔ بیٹا انداز دیکھ رہا ہے کہ ابا کر کیا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہوا نا، بلند آواز سے سرکار نے سلام فرمایا تو انہوں نے پھر آہستہ آواز میں جواب دیا، تو سرکار چونکہ 3 مرتبہ ہی اجازت کا فرمایا ہے تو سرکار پلٹنے لگے تو بھاگ کر پیچھے گئے۔ حضرت سعد نا، بیٹا بھی ساتھ تھا، کہنے لگا آج باپ کا انوکھا انداز دیکھا ہے کہ آواز کا یعنی سرکار کے سلام کا جواب بھی بڑی آہستہ آواز میں، پھر سرکار جانے لگے تو بھاگ کر پیچھے چلے گئے ہیں۔ بھاگے پیچھے گئے، عرض کیا رسول اللہ آپ کا سلام سن رہا تھا، آہستہ آواز میں جواب دے رہا تھا، بلند آواز سے اس لیے نہیں جواب دے رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جواب دے دیتا، دوسری مرتبہ سلام کرنا نہیں تھا آپ نے، دل چاہ رہا تھا آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے جائیں اور میں سلامتی حاصل کرتا جاؤں۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تاکہ وہ سلامتی بھیجتے جائیں، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما دے، اس کے مال جان کو جو ہے وہ محفوظ فرما دے۔ تو یہ انداز کہ سب سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اجازت لینے کا انداز محبوب نے بتایا، سمجھایا کہ کس انداز سے اجازت لینی ہے۔ دروازے سے ہٹ کر نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، شرم حیا کا تقاضا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے کے گھر جائے، اور عموماً ہوتا ہے نا دروازہ کھٹکھٹا کے کچھ لوگ سائڈ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اندر ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کوئی تانک جھانک کر رہا ہے اور صاحب خانہ نے کوئی چیز ماری اور اس کی آنکھ ختم ہو گئی تو فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کاری برا کام رہا تھا، اسے تانک جھانک کی اجازت ہی نہیں دی اسلام نے۔ بلکہ اسی طرح
اسے اجازت طلب کرنی چاہیے تھی، جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف بھی ہماری توجہ دلائی کہ فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، کسی سے ملنے جاؤ، تو صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، کپڑے عجیب طبیعت کے، کہ سامنے والے کی طبیعت پر گراں نہ گزرے یار، کیونکہ میں کس کے پاس بیٹھ گیا ہوں، یہ اچھا مہمان ہے یار، جاتا کیوں نہیں، اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی سب سے سونی اور خوبصورت شخصیت ہے، لیکن انداز دیکھیے گا ذرا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ کچھ قبیلے کے لوگ نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، آ کر جب خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ فلاں قبیلے کے لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے تو صحن میں نا برتن کے اندر کچھ پانی تھا، اس پانی کے اندر دیکھ کر نا سرکار ایسے ایسے داڑھی کو ذرا درست فرما رہے ہیں، ایسے داڑھی کو سیٹ کرتے ہیں نا، تو عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی، مطلب یہ حلیہ وغیرہ درست فرما رہے ہیں، آپ بھی اس طرح کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سونے محبوب نے فرمایا عائشہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ گندا مندہ رہنا اگلے بندے کی طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے، گراں گزرتا ہے، یار کیا کر رہا ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی دوسری جگہ جا رہے تھے، اور وہاں کے لوگ انتظار میں بھی تھے، ملاقات بھی تھی سرکار کی اور سرکار کے صحابہ سے، ان لوگوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ان قریب تم اپنے بھائیوں سے ملنے والے ہو، یار تمہارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، تمہاری سواری اچھی ہونی چاہیے، تم بیٹھو تو پتہ چلنا چاہیے نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ بے حیائی اور بد زبانی کو پسند نہیں کرتا، بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے تو بے حیائی والی نہیں ہو، بد زبانی نہ ہو، تمہاری گفتگو کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا جو ہے وہ نمایاں نظر آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گفتگو جو ہے وہ معاذ اللہ گندی ہو، نہیں۔ تو یہ انداز کہ خوبصورت اچھا لباس ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، خوشبو ہو تو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اگلے بندے کو ہمارے پاس بیٹھنے سے گھن نہ آئے۔ صفائی ستھرائی کا تو اسلام نے بڑا درس دیا۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسلام میں تو سب سے پہلا کام اسے غسل دینا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے سب سے آخری کام بھی اس کو غسل ہے۔ دیکھیں بندہ مار ہی گیا ہے، اب مر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا جا رہا ہے، اس کے کفن کو دھوی دو، اس کو باقاعدہ پورا غسل دے کر اس کے جسم پر خوشبو ملو، اسے نیا لباس پہناؤ، یعنی وہ کفن، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو قبر کے اندر اتارو۔ ہر جمعے کو غسل کرنے کا حکم، ناخن تراشنے کا، بال تراشنے کا، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا، اسلام نے صفائی ستھرائی پر بڑا زور دیا۔ اور یہ صفائی ستھرائی اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، نہیں کہ دوسرے بندے میں بندہ گندا سمجھ کے کہے کہ نہیں یہ تھے میں عالی شان ہوں، تکبر کے لیے نہیں، صفائی ستھرائی ہے اسلام میں۔ اور میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی بیان فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے گھر والوں کو برکتیں عطا فرمائے گا۔
گھر سے جب نکلتے ہیں تو عمومی طور پر ویسے تو یہ دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ہے گھر سے نکلنے۔ مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ نکلے تو گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ بلکہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ یاد آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو سامنے سے نا ایک شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے نا گزر رہا تھا۔ باپ اور بیٹے میں اس قدر زیادہ مشابہت کہ 19-20 کا بھی فرق نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے بلایا، کہا یار تم دونوں میں اتنی زیادہ مشابہت کہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی امیر المؤمنین اس کے پیچھے نا ایک واقعہ ہے۔ تو فرمایا بیان کرو نا۔ عرض کی حضور میں ایک مرتبہ سفر پر جانے لگا تو میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، تو مجھ سے کہنے لگی کہ اس کا کیا کروں، یعنی پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں سفر پر چلا گیا، واپس آیا تو مجھے یہ خبر غم سننے کو ملی کہ لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی بیمار ہوئی، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ امیر المؤمنین میری بیوی بڑی اچھی تھی، بڑی نیک، تو میں نے دل کے اندر سوچا جا کر فاتحہ خوانی کرتا ہوں، قبر کو دیکھ کر بھی کچھ سکون آ جاتا ہے، چلو کچھ غم کے اندر جو ہے وہ سکون بھی مل جائے گا، فاتحہ خوانی بھی کروں گا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا، وہاں جا کر فاتحہ خوانی دعا مانگ رہا تھا، ابھی دعا میں ہی مشغول تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر سے نا ایک شعلہ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، شعلہ نکلتا ہے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال ہے بیوی تو بڑی نیک تھی، یہ آگ کا شعلہ کیوں نکل رہا ہے؟ وہ بڑی نیک پرہیزگار، اور میں اس سے خوش، اور سونے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ میں اس سے راضی تو عذاب کا کوئی سمجھ نہیں آتا۔ میں نے اس کی قبر جو ہے نا وہ کھودنی شروع کر دی، قبر کی کھدائی کی، تو جب میں نے اوپر جو سیل ڈلی تھی وہ پیچھے کی تو دیکھ کر حیران کہ اس کا سارا جسم خشک ہو چکا ہے، چھاتی ہری ہے، اور میرا یہ بچہ قبر میں کھیل رہا ہے۔ اللہ، میں بڑا حیران ہوا، میں بچے کو آگے بڑھ کے پکڑا تو غیب سے ایک آواز آئی، یہ بچہ تم نے ہمارے سپرد کیا تھا، لے لو، اگر بیوی ہمارے سپرد کر کے جاتے تو اس کو بھی آج تم زندہ ہی گویا کہ وہ تمہیں ملتے۔ گھر سے نکلے میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں اب یہ جو اسلامی کلمات پہلے مائیں بولتی تھیں یا باپ وغیرہ بولتے تھے، یار تینوں اللہ کے سپرد کیتا، اب نہیں بولے جاتے یہ کلمات۔ ان کلمات میں بڑا حسن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، گویا اسلام کا یہ شعار اور حسن تھا اور تعلیم تھی کہ اس طرح کہنا چاہیے کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فرمایا جب گھر سے نکلو تو گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو۔ بلکہ باقاعدہ سرکار نے فرمایا جب تم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہو نا گھر میں تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے نہ تمہارے لیے اب یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جب وہ کھانا بھی بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے نا بندہ، کہتا ہے نہ ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں اب یہاں۔ تو جس گھر میں شیطان نہیں ہوگا، جس کا ٹھکانہ بھی وہاں نہیں ہوگا،
وہاں لڑائی نہیں ہوگی، وہاں گھوستے نہیں ہوگی، وہاں نیلا پیلا کالا جادو بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا اگر پتہ نہیں کی ہو گیا ساڑھے گھر. یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اسلامی جو یہ چھوٹے چھوٹے آداب معاشرت جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ آداب معاشرت جو قرآن اور احادیث میں بیان کیے یہ معمولی نہیں ہے یار. دیکھیں نا، جس کو میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے کیا وہ معمولی ہے؟ آنے جانے کا طریقہ میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. مدینے والے نے سارا سمجھایا ہے. اگر یہ چیز غیر اہم ہوتی یا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو کبھی بھی محبوب اس کو بیان نہ کرتے اور نہ ہی رب اس کو جو ہے وہ قرآن میں بیان فرماتا. یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. دیکھیں قرآن کیا پیارا انداز ہے کہ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جب بچے اب گھر میں ہیں تو اب بچے بالغ ہو گئے ہیں تو کیا وہ بغیر اجازت کے ہی والدین کے کمرے میں داخل ہو جائے؟ فرمایا خبردار نہیں. بچے بالغ ہو گئے ہیں تو اب بغیر اجازت کے والدین کے کمرے میں داخل نہ ہو. انہیں چاہیے کہ یہ اجازت لے کر والدین کے کمرے میں داخل ہوں. اور باقاعدہ فرمایا 3 وقت وہ ہیں ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاثۃ عورات لکم. یہ 3 وقتوں میں اجازت بھی نہ لیں. ہاں کوئی اہم کام ہو تو اجازت لے لیں. 3 وقت یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کے نماز میں جب قیلولہ کیا جاتا ہے لیٹتے ہیں تو فرمایا ان اوقات میں اجازت نہ لیں. یہ پرائیویسی اسلام نے باقاعدہ بیان کی ہوئی ہے یار. لیکن ہم نے بچوں کو بتایا نہیں، وہ فٹ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. بس اوقات وہ دیکھنے کو پھر بچوں کو ملتا ہے جو نہیں دیکھنا. تو اسلام نے جو اصول بیان کیے نا، یقین مانا یہ بڑے سونے اصول ہیں. یہ آداب معاشرت جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ بڑے کمال کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.